السلام علیکم۔ عربک لیسن نمبر 2 میں سبق نمبر 2 میں الاعراب الاعراب ہمارے پاس عربک میں یا عربی میں اعراب کا یہ مطلب ہے کہ جملے کی تفسیر کرنا، جملے کی وضاحت کرنا ایک گرامر کے طور پہ، کچھ رولز کی بیسک پہ۔ تو عربک میں ہمارے پاس اعراب کے لیے کچھ بیسک چیزیں ہیں۔ پہلے ہمارے پاس ہے فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تنوین فتح، تنوین کسر، تنوین ضمہ۔ اگر آپ غور کریں ادھر تو فتحہ یہ ہے اور کسرہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک سنگل لائن ہے، اور اسی لائن کو اگر ہم ڈبل کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں تنوین فتح، تنوین فتح، تنوین کسر، اور اسی طرح ضمہ اور ڈبل ضمہ، تنوین ضم۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مفرد، مثنیٰ، جمع پہ، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمبر کتنے، اس کی تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس چیز کو دو اقسام پہ کرتے ہیں، مذکر، مؤنث کے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا ٹائپ دیکھتے ہیں، اس کی قسم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کون سے قسم میں، عربک میں کون سے جملے میں فٹ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے حالت دیکھتے ہیں فتحہ، کسرہ، ضمہ و تنوین کی، پھر تعداد دیکھتے ہیں، مفرد، مثنیٰ، جمع، پھر ہم مذکر، مؤنث دیکھتے ہیں، پھر اس جملے کا ٹائپ دیکھتے ہیں۔ اور عربک میں ہم ہر ایک جملے کو یا ہر ایک لفظ کو ایک ہم حالت دیتے ہیں، ایک اسٹیٹس دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے رفع، رفع کہ یہ جو لفظ ہے یہ رفع کی حالت میں ہے۔ اس کے بعد جر کہ یہ جو لفظ ہے یہ جر کی حالت میں ہے۔ اس کے بعد ضم کہ یہ جو لفظ ہے وہ ضم کی حالت میں ہے۔ تو آپ کو رفع کی اگزامپل ہم یہ دیتے ہیں کہ ہر فعل، ہر حرکت والی چیز وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور جر پہ اگزامپل یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو حرف جر کے بعد آتا ہے وہ اس میں مجرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ضم، ضم ہم یہ جملے میں الگ الگ طور پہ جملے کے حساب سے ہم اس کا اگزامپل دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں کچھ اگزامپل دوں گا رفع، لائک ضرب، جر، إلى المدرسة، ضم، يضرب، يضرب۔ ایکسرسائز، پہلا سوال یہ ہے کہ رفع کا کیا مطلب ہے، دوسرا سوال یہ ہے نصب کا کیا مطلب ہے، تیسرا سوال یہ ہے جر کا کیا مطلب ہے۔ رفع کا یہ مطلب ہے یا رفع کا یہ مطلب ہے یا اس کی اگزامپل یہ ہے کہ وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے، جس طرح ضرب تو یہ رفع کی حالت میں ہے۔ اس کے بعد نصب، تو جو ڈیٹیلز ہوتی ہے ایکشن کی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نصب کی حالت میں ہے۔ اور جر، جو الفاظ حروف جر کے بعد آتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جر، اس میں مجرور۔ آپ کو رفع کی میں ایک ایگزامپل دے دیتا تھا، آپ کو رفع کی حالت میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح مسلمون، مسلمون یہ رفع کی حالت میں ہے۔ نصب کی حالت میں مسلمن، مسلمن۔ جر کی حالت میں مع المسلمی،
مع المسلمين. مسلمون، مسلما مع المسلمين. تنوین، تنوین عربک میں عربی میں ہم بات کرتے ہیں تنوین کی، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ فتح اور تنوین فتح، تو تنوین جو ہے اس کی کیا جگہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے عربک میں؟ تنوین کا یہ مطلب ہے کہ جو لفظ ہے اسے ہم ایک ساؤنڈ دیتے ہیں جو ہیوی ہوتا ہے، جو ایک ہیوی ساؤنڈ دیتے ہیں ہم لفظ کو، تنوین کا یہ مطلب ہے ایک ہیوی ساؤنڈ دینا ہے ہم نے لفظ کو، کیونکہ اس پہ تنوین فتح ہے، کسر ہے یا ضم ہے۔ اگزامپل یہاں پر ہے نعمان، نعمانو، نعمانو، تو اگر آپ غور کریں تو نون پہ ضم ہے، ضمہ ہے، اور یہ لائٹ ہے نعمانو، آپ اس پہ غور کریں کہ اس لفظ پہ بالکل لائٹ لائٹ ساؤنڈ ہے نعمانو، اور جب ہم تنوین اس پہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ کچھ ہیوی ہو جاتا ہے، جس طرح نعمان، 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 اسی طرح کافرون، کافرون، ہم جب یہاں پر ہم کچھ اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جو وضاحت میں آسان ہو، جس طرح مسلموں، یہ اب سنگل ہے اور ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ رفع کی حالت میں ہے، مسلموں، جب ہم دو کے بارے میں بات کرتے ہیں مسلمین، 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 اور جب ہم جمع کے بارے میں بات کرتے ہیں مسلمون، مسلمین، نصب کی حالت میں مسلمن، مسلمین، اور جمع کی حالت میں مسلمین، جر کی حالت میں مسلم، من، مسلمین، 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 اور اسی طرح جب ہم مؤنث کی بات کرتے ہیں مسلمۃ، مسلمتان، مسلمات، نصب کی مسلم، مسلمتن، مسلمتین، مسلمات، جر کی حالت میں مسلمتن، مسلمتین، مسلمات۔ تو پھر سے آپ کو میں بتا دوں کہ تنوین کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ایک لفظ کو ایک قسم کا ہیوی ساؤنڈ دینا ہے، اگزامپل نعمان، 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 نعمانا، نعمانا، نعمانی، نعمان، تو اس ہیوی ساؤنڈ کے تین اقسام ہوتے ہیں، تنوین فتح، تنوین کسر، تنوین ضم، heavy sound with dhamma, heavy sound with fatha, heavy sound with kasra. یہاں پر مزید وضاحت ہے کچھ آیات پہ، پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، دوسری آیت ہے ومن دونہما جنتان، اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اگر آپ غور کریں تو المؤمنون یہ تنوین فتح ہے رفع کی حالت میں، جنتان یہ تنوین کسر ہے جر کی حالت میں، العالمین یہ تنوین نصب ہے، تنوین نصب ہے نصب کی حالت میں۔ اس کے بعد ہم اگر کچھ اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جو تنوین کے علاوہ ہیں، جس طرح مکہ، مکہ، ایکسرسائز، تو ہم
پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایگزامپل دیں یا وہ ایگزامپل آپ اختیار کریں ان دو ایگزامپل سے جو تنوین کے ساتھ لفظ ہے، جو تنوین کے ساتھ لفظ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ تنوین کے بغیر والا لفظ بتائیں ان دونوں الفاظ سے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ جو الفاظ تنوین کے بغیر ہیں انہیں ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں سے جو لفظ تنوین کے ساتھ ہے وہ ہے نعمان۔ نعمان تنوین ضم ہے، اور یہاں پر جو لفظ ہے تنوین کے بغیر ہے وہ ہے مکتو۔ مکتو یہاں پر ضمہ ہے۔ اور انگلش میں ہم جو الفاظ تنوین کے بغیر آتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں وہ الفاظ جو تنوین کے بغیر ہیں، ٹھیک ہے، without tanween, with tanween, without tanween means like مکہ۔ یہاں تک ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، اور ہم نے اس ویڈیو میں اعراب کے بارے میں سیکھا ہے اور اس کی وضاحت لی ہے، تنوین کی وضاحت لی ہے، اور جو تنوین کے بغیر الفاظ ہیں اس کی بھی وضاحت لی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، سبق نمبر 2۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی عربی زبان کے بارے میں انفارمیشن ملی ہوگی۔ اللہ حافظ۔